ناظرین، ہم آج پہنچے ہیں RPO شیخوپورہ انعام بھائی کے پاس. انہیں حال ہی میں یہاں تعینات کیا گیا ہے. شیخوپورہ ریجن میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبانی. اچھا انعام صاحب، لاہور میں آپ انویسٹیگیشن میں تھے تو اچانک اب یہ آپریشن اور پورے ایک ریجن کا آپریشن، تو واٹ از دی ڈفرینس بٹوین انویسٹیگیشن اور جب آپ آپریشن میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ورکنگ کا کوئی تھوڑا فرق محسوس ہوتا؟ First of all, thank you very much for interviewing me again, and I'm very grateful to you, Asad Saab. There's a lot of difference because آپ پہلے صرف انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ساری چیزوں کی سپرویژن کر رہے تھے. آپ کا رول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جب آپ ریجن پہ ہوتے ہیں. تو ریجن پہ آپ نے آپریشن اور انویسٹیگیشن کو، لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک جنرل گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ آپ ان کو کیا پالیسی دیتے ہیں. وہ پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. سو رول بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور اس رول میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو بھی گائیڈ لائن دینی ہے اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی پروسیکیوشن تک جانا ہے اور کیس کی کنوکشن تک جانا ہے. تو اس میں پھر FIR رجسٹریشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو رول بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ انویسٹیگیشن اس کا ایک حصہ اس لیول پہ آ کے بن جاتا ہے. اس کا بینیفٹ بھی ہے کیونکہ آپ جب اپنا رول آپ کا چینج ہوتا ہے تو اس رول چینج ہونے کے ساتھ ہی آپ کو براڈر ویو سے دیکھنا پڑتا ہے، اوور ویو دیکھنا پڑتا ہے. تو ویئر ڈو یو فیل یور سیلف کمفرٹیبل؟ یعنی انویسٹیگیشن میں زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا مائنڈ کی، یا آپریشن میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹینڈنسی کہاں پہ آپ کی؟ دیکھیں، میں نے انویسٹیگیشن بیسک پولیسنگ کا جو کام ہے جی، اگر آپ کسی بھی پروفیشنل پولیس آفیسر سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ انویسٹیگیشن ہے. لیکن پولیسنگ کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے آپ. پولیسنگ از مور دین انویسٹیگیشن. اس میں آپریشن کا بھی اتنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، یعنی لا اینڈ آرڈر کی بھی اتنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ FIR درج کرنی ہے اسی کی بیس پہ آگے انویسٹیگیشن ہونی ہے. سو اٹ از آف اٹموسٹ امپورٹنس کہ جو آپ کے پاس کلائنٹ سب سے پہلے جو آتا ہے، جس کو آپ کمپلیننٹ کہتے ہیں، میں تو اس کو کلائنٹ ہی کہوں گا، تو جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ، کیونکہ وہاں سے پہلا رویہ سٹارٹ ہوتا ہے پولیس کا. سو اصل میں تو اوور ویو اگر آپ جب آپ اوپر سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن تو امپورٹنٹ ہے، لیکن جب تک ایز اے ہول آپ پولیس کو نہیں دیکھیں گے تو لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے. اچھا، ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کلائنٹ. ہم نے کمپلیننٹ تو سنا ہے، یہ جب آپ نے کلائنٹ یوز کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کمپلیننٹ اور کلائنٹ، کمپلیننٹ شکایت کرنے والا، ظاہر ہے پولیس کے پاس جو آتا ہے وہ کمپلیننٹ ہی آتا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ وہ کلائنٹ بن جائے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کلائنٹ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کلائنٹ کے ساتھ رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کمپلیننٹ کے ساتھ رویہ، شکایت جو کرنے والا جب آئے گا تو پولیس والا ہمیشہ اس کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ رکھتا ہے. لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ یہ آپ کا کلائنٹ ہے اور آپ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھ لیں، کارپوریٹ سیکٹر میں جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اس کو کلائنٹ ہی کہا جاتا ہے، بیکاز، اور ہم کبھی بھی اس طرح بہیو نہیں کرتے پولیس آفیسر. ہمیں ایسا ہی بہیویئر رکھنا چاہیے کہ اس کو کلائنٹ ہی سمجھنا چاہیے. اچھا، ایک پوائنٹ ہے تھوڑا سا نیگیٹو ٹچ میں بھی اس میں آتا ہے اس ورڈ کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ، کہ جب تو پھر آپ کے فائنینشیل شاید کچھ چیزیں بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. نہیں، دیکھیں، نہیں، وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا. ٹھیک، میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کمفرٹ لیول دینے کے لیے کلائنٹ کا لفظ یوز کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ شکایت لے کے بھی آئے ہیں تو ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے کلائنٹ ہیں اور ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے ہمیں آپ کی تنخواہ ملتی ہے. تو فائنینشیل والی بات تو رہتی نہیں نا. فائنینشیل تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو. تو لین دین کا تو معاملہ نہیں، یہاں تو خدمت کا معاملہ. اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ تقریباً 150 سال سے زیادہ کا یہ نظام ہو گیا اور آپ نے ایک نئی ٹرم یوز کی کلائنٹ. کیا وجہ کہ اس 150-200 سال کے دوران بھی، تقریباً 150 سال سے زیادہ غالباً، تو اس دوران بھی ہم کمپلیننٹ کو کلائنٹ نہیں بنا سکے اس ٹرم کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو رویے،
وقت کے ساتھ رویے جو ہیں نا ہم نے تبدیل نہیں کیے، اور رویے تبدیل ہوتے ہیں اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں، لیکن رویے تبدیل ہوتے ہیں اویئرنیس کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ کہ اب ہم کون سے سال میں جی رہے ہیں اور باقی دنیا کے ساتھ بھی سروائیو کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پولیسنگ جو ہے وہ اس کی جو پیرامیٹرز ہیں اس کو پرفارمنس کے بھی، اس کی پرسیپشن کے بھی، اس کی ریئلٹی کے بھی ڈفرینٹ ہیں، تو اب آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ان کو کمپلینٹ ہی سمجھتے رہیں گے کہ وہ شکایت کرنے والے ہیں، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کسی بندے سے ملیں گے اور آپ اس کو صرف کمپلینٹ کے طور پہ ملیں گے تو آپ کا رویہ نیچرلی اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یار یہ کیا روز آ جاتا ہے میرے پاس شکایت لے کے، اور اس کو روٹین میں آپ ٹیکل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک جینون بندہ ہے اور یہ میرا کلائنٹ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک بندہ میری طرف آیا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں اس لیے رکھا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں بنا سکے کمپلیننٹ سے کلائنٹ کا رویہ نہیں اپنا سکے کیونکہ ابھی تک احساس نہیں ڈیولپ ہو سکا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پولیس آفیسرز اس بات کو ریئلائز کرنا شروع ہو گئے۔ اچھا، میں ایک آر پی او کو، بلکہ آر پی او کی سے بھی تھوڑا اوپر کر رہے ہیں کہ آپ افسر کو جانتا ہوں، وہ ایک شہر میں لگے ہیں تو وہ ایس ایچ او سے لے کر محرر تک کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آ جائے، وہاں مجھے جو پریکٹس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو آر پی او کی یا آپ سمجھے سی سی پی او کی یا سی پی او کی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر تو میرا سپروائزری ہوتی ہے پوسٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس لیول کا آفیسر ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ محرر لیول تک اس کو ان ٹچ ہو؟ وہ دیکھیں، دسترس جو ہے نا عوام کی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ہائرارکی کو مینٹین کرنا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ جس کا جو کام ہے اگر وہ کر لے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ کنفیوژن اس وقت کریٹ ہوتی ہے کہ جب بہت سینئر لیول کا بندہ بہت جونیئر لیول کے بندے کو ڈائریکٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور آئی ریسپیکٹ دی اوپینین آف آل دی ادر آفیسرز، بٹ مائی اوپینین از کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو پبلک کی ایکسیس میں ہونا چاہیے، اور لیکن اپنا کام جو ہے تھرو ہائرارکی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنا ہوتا ہے، اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو انٹیکٹ نہیں رکھیں گے تو پھر وہ لوگ جو بیچ میں آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے ریڈنڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا رول نہیں ادا کر پاتے۔ سسٹم پھر کولیپس ہوتا ہے یا سسٹم پھر فعال نہیں رہتا؟ دیکھیں، آپ زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے چیزوں کو ڈاؤن ٹو دی لیول آف محرر، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ اس کی رسپانسبلٹی بھی شیئر کریں گے۔ اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، رسپانسبلٹی تو جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے ہیں بڑھ جاتی ہے، لیکن رسپانسبلٹی اس حد تک ہونی چاہیے جس حد تک آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اپنی جاب ڈسکرپشن کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جاب ڈسکرپشن کو ہی نہیں سمجھتے اور آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ بطور اے ایس پی کرتے تھے یا ایس پی کرتے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جو بیچ میں اتنی زیادہ رینکس ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے، ان کا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر ایف آئی آر کا اندراج بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جب یہ ریفارمز آتی ہیں یا پولیس کو بہتری کی طرف لے جانے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی تھانے کا نظام ہم ٹھیک کریں۔ اچھا، وہاں پر جب کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ایس ایچ او کو، یعنی جو کوئی بھی ایس ایچ او، ہی از ٹیکن ٹو ٹاسک کہ اس نے کام نہیں کیا یہاں، لیکن پریکٹیکل تو صورتحال یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ اپنی ایف آئی آر بھی نہیں وہاں پہ درج کروا سکتا یا کر سکتا، حکم دے سکتا، کیونکہ اس کو بھی اس کے لیے اے ایس پی یا ایس پی سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے ٹھیک کہ جناب ایک ایس ایچ او سے آپ اس کو ٹیکن ٹو ٹاسک تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو وہ اختیار نہیں دیتے؟ دیکھیے، قانونی طور اس کے جواب دو طریقے سے ہیں۔ ایک ہے قانونی طریقے سے، قانونی طریقے سے تو ایس ایچ او بالکل امپاورڈ ہے کہ وہ کسی بھی قابل دست اندازی جرم کا ہونا اگر ثابت ہو تو وہ پرچہ درج کر سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا آتا ہے مورل گراؤنڈز۔ مورل گراؤنڈز یہ ہیں کہ ہماری ٹینڈنسی کیا ہے ایز اے سوسائٹی۔ سوسائٹی میں ٹینڈنسی بالکل یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے پرچے ایسے اگر وداؤٹ اینی تھوڑا سا بھی چیک کیے بغیر فوراً درج کیے جائیں تو یہ بہت سارے افسران کا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے افسران کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی اگر بالکل بھی انبرنڈلڈ قسم کی ایف آئی آر درج کی جائے تو اس میں ایشو کریٹ ہوتے ہیں، جھوٹے پرچے ہوتے ہیں۔
جبکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں اسٹرکٹلی لا کے مطابق اگر کہیں قابل دست اندازی پرچہ کی انفارمیشن ملے تو پرچہ درج کر لینا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ رجسٹر نہیں کریں گے آپ اس کیس کو، چاہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ تب تک کورٹ آف لا کے اندر یا لیگل سسٹم میں انٹر نہیں ہوتا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو کمپلیننٹس ہیں وہ زیادہ بھی سفر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، ان کے ایک تو چکر بڑھ گئے اس سے، پھر اس نے اپنے صاحب سے پوچھنا ہے، صاحب کی وجہ سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، کئی ماہ جو ہے نا وہ اے ایس پی، ایس پی یا ایس ایچ او کے درمیان ایک میں شٹل کاک بن جاتے ہیں. میں اسی لیے آپ کو عرض کیا نا کہ میں اس پہ اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ اتنا لمبا سسٹم ہو. آپ کی پالیسی اس پہ شیخو پورہ کے اندر کیا ہوگی؟ میری پالیسی تو یہ ہوگی کہ فری رجسٹریشن ہو، کیونکہ فری رجسٹریشن ہوگی. دیکھیں قانون کے اندر شک موجود ہے کہ اگر کوئی جھوٹا پرچہ کرواتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو، اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. بہت اگر اب ہم اس چیز پہ کہ جی کرائم بڑھ رہا ہے اور ہم کرائم رجسٹر نہیں کر رہے یا اپنی سوابدید استعمال کر رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں. قانونی طور پہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی اس طرح ہو. فری رجسٹریشن از مائی فرسٹ گول. اچھا، فری رجسٹریشن تو تبھی ہے نا کہ آپ اپنے ایس ایچ او پہ اعتماد کریں. تو یہ جو کانفیڈنس ہے یا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ اے ایس پی پر تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سی ایس پی ہے یا کچھ ہے، ایسا ایک امپریشن ملتا ہے کہ شاید وہ جو ڈی ایم جی گروپ ہے یا سی ایس پی گروپ ہے وہ ان لوگوں کا آپس میں تو ایک دوسرے پہ شاید ٹرسٹ ہے، لیکن ایک جو رینکر پولیس آفیسر آتا ہے، ایس ایچ او بنتا ہے، اس کے اوپر وہ ٹرسٹ لیول نہیں ہوتا. ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کو احسن صاحب کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرسٹ کا معاملات ہے نا، یہ ٹرسٹ کے معاملات اٹ گوز بوتھ ویز. اگر آپ کو اپنے متحد پر ٹرسٹ نہیں تو پھر افسر کو پہ بھی وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پبلک آتی ہے وہ بیسکلی جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے ان کا کام جو ہے، ان کی جو شکایت ہے اس کو رجسٹر کرنا ہے. اب اگر ہم وہ رجسٹر نہیں کریں گے اور اپنے ٹرسٹ ایشوز رکھیں گے ایس ایچ او کے ساتھ کنٹینیوسلی، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایس ایچ او کا کام جو ہے وہ اے ایس پی سے لے رہے ہیں، اور اے ایس پی کا کام کل کو پھر ہم ایس پی سے لیں گے، اور ایس پی کا کام پھر کل کو ایس ایس پی کرے گا. اسی لیے یہ پرابلم زیادہ جو کھل کے سامنے آتے ہیں، اور بہت سے اب کہیں بھی ہمیں منع نہیں کیا گیا اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے اور انکریج کیا جاتا ہے سینئر کمانڈ کی طرف سے کہ پرچہ فوراً درج کریں. اگر پرچہ جھوٹا ہوگا تو وہ ثابت ہو جائے گا ڈیو کورس میں، اگر سچا ہوگا تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے کہ پرچہ درج کیا تھا. اینڈ آئی ایم فرم بلیور کہ کسی پرچے کو فوراً درج کرنے سے بہت سارے ایشوز موقع پہ سالو ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے جھوٹا پرچہ بھی کروایا ہے اور اگر وہاں کا آفیسر اور اس پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ پرچہ درج ہو گیا، تو اس کی جو ثوابدید ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب ثوابدید ختم ہوگی تو ٹرانسپیرنسی آئے گی. جب ٹرانسپیرنسی آئے گی تو پھر انویسٹیگیشن بھی فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی، کیونکہ آپریشن نے پرچہ درج کیا، انویسٹیگیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اب سارا کچھ سامنے ہے. تو آئی ایم اے فرم بلیور کہ پرچہ فوراً درج ہو اور انویسٹیگیشن بھی جتنے ٹائم فریم ہے اس کے اندر پوری کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن پاسبل نہیں ہوتی ڈیو ٹو سم کنسٹرینٹس. ٹیکنیکل کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ پریکٹیکل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن ایف آئی آر کا اندراج میں کمی کوئی جواز نہیں ہے. یہاں پر آپ کے جو ڈی پی اوز ہیں 3 غالباً آپ کے آپ کو آپ کی جو ہدایات ہیں انہیں کیا ہیں؟ آپ نے آتے ہی کیا ہدایات دی انہیں؟ میں نے ان کو بالکل سمپل بتایا کہ فرسٹ آف آل فری رجسٹریشن کریں. نمبر 1، جو آپ کے پاس دوسرا کلائنٹ آتا ہے جو بھی آپ کے پاس، اور وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، اس کی بات کو غور سے سنیں، اور صرف خود نہ سنیں، دوسروں سے کروائیں. اور اپنی یہ ساری چیزیں کہنا جو ہے نا، ان کی فلپ سائڈ بھی ہمیشہ ہوتی ہے، یعنی دوسری سائڈ بھی ہوتی ہے، جیسے کوائن کی ایک دوسری سائڈ ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے متحد کا خیال نہیں کریں گے تو وہ عوام کا خیال نہیں کرے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے اوپر ریلائی بھی کریں، ٹرسٹ بھی کریں، اور ان کی ویلفیئر بھی خیال. لیکن اگر آپ کا جو ماتحت ہے وہ عوام کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کرپشن بھی کرتا ہے اور ایلیگل کام بھی کرتا ہے، پھر آپ کا کیا رویہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہنا چاہیے؟ نہیں،
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو تھانہ بیسک یونٹ ہے وہ اپنا کام پورا کرے, اور اگر وہاں کا ایس ایچ او اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو, اس کو پھر جو ایڈمنسٹریٹولی اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ کوئی لیگل کوئی ایسے مینوور کرتا ہے یا کوئی ایسی کام غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف لیگل ایکشن بھی ہونا چاہیے. نیچر آف کرائم کیا ہے جی شیخو پورہ میں؟ ہر قسم کا کرائم ہے, لیکن کرائم اگینسٹ پرسن اور پراپرٹی دونوں ہیں, مطلب لیکن وائلنٹ کرائم بھی ہے, اور obviously کیونکہ یہ تھوڑی سی بیلٹ میں ٹینڈنسی ہے شروع سے, لیکن میں یہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ اس بیلٹ میں پوٹینشیل بھی بہت ہے امپرومنٹ کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر انٹرسٹ تمام آفیسرز بشمول آر پی او کے, کانسٹیبل سے لے کے آر پی او تک کے, اگر وہ انٹرسٹ لیں اور اس انٹرسٹ کے ساتھ کام کریں کہ ہم نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور لوگوں کو جینون جو لیگل طریقے سے ان کو ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو بنتا ہے. اچھا, اپنی فورس کو جو آپ کے انڈر ہے, چونکہ آپ فرسٹ ٹائم میں آر پی او آپ لگے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں کچھ تو ہوگا نا کہ اپنی فورس کو فار ٹیکنگ دیم انٹو ایکشن, کہ وہ ایکشن لیں اور وہ کوئی ایک ایکٹیو پولیسنگ کریں اور ماضی کی مثالوں سے ہٹ کے کریں. تو کچھ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے کیسے اپنی فورس کو, شیخو پورہ فورس کو ایکٹیو کرنا ہے. دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں اس بات میں کہ اپنی فورس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو نہ وہ تمام ایکشنز لینے چاہیے جو پروفیشنل ہوں, جو مورل بیسڈ ہوں. آئی آلویز سے always do what is not only legally right but also morally right. یہ دونوں چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں. تو میں ان کو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کو کہا بھی ہے اور کہوں گا بھی. میں نے فردن ڈسٹرکٹ میں جانا بھی ہے, ان کو کہوں گا بھی کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں کارآمد بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس جذبے سے کام کریں جس جذبے سے وہ اس فورس میں آئے تھے. ورنہ تو اگر روٹین کی پولیسنگ کرنی ہے تو وہ تو ہو رہی ہے. سو میری تو یہی ڈائریکشن ہے کہ اپنے کام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے, عبادت کا حصہ سمجھ کے اس کو پرفارم کریں. اچھا انعام صاحب, یہ جو پولیسنگ ہے اگر اس کے اوپر بات کروں تو ایک دو اسکول آف تھاٹس ہمیں نظر آتے ہیں پولیسنگ کے اندر, آفیسر کے اندر. ایک ہے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بائی بک جو ہے سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو آئین ہے, جو لاز ہیں پولیسنگ کے یا جو بھی ہے, اس پہ عمل اگر آپ اسٹرکٹلی عمل درآمد کریں گے تو پولیس کے اندر ایک ریفارمس آ سکتی ہیں. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ جن سے میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں جناب نہیں, بائی ہک اور بائی کروک پولیسنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. آپ کو کہیں ڈنڈا چلانا پڑتا ہے, کہیں کچھ کرانا پڑتا ہے, اور ایک طرف یہ ہے کہیں انکاؤنٹرز بھی ہو جاتے ہیں. تو لیکن آپ لاہور میں بھی رہے اور وہاں پر بھی آپ کی جس ٹیم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا, بھی یہ ناصر صاحب مجھے جتنا پتہ ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بائی بک چلتے ہیں. تو بائی بک پولیسنگ آپ کر سکتے ہیں یا وہ جو اسکول آف تھاٹ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ دیکھیے, بات پھر وہی ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ اٹ از آلویز, جب آپ کسی لا آف دا لینڈ کے اندر کام کر رہے ہوں تو ہاؤ کین یو موو آؤٹ آف اٹ, اٹس ناٹ پاسبل. اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آؤٹ آف دا بک جا کے کام کروں گا, دیٹ مینس ہی از گوئنگ ابو دا لا. اٹس ناٹ پاسبل. You have to be under some law. You have to discipline yourself. Otherwise, you will suffer yourself. آپ خود پھر اپنے بدن پہ گرتے ہیں اگر آپ بائی بک نہیں چلیں گے اور لا کو فالو نہیں کریں گے. لا اسی لیے ہوتا ہے, کسی بھی لینڈ کا لا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈسپلن کریں اور خود بھی پابند ہوں. Then what will be your policy on encounters? بڑی فیئر پالیسی ہے کہ جو جینون کہیں اگریشن آئے اور راستے میں کوئی بندہ پولیس پہ حملہ کرے تو وہ تو ٹھیک ہے, اس وقت جو موقع پہ اگر کوئی پولیس پہ فائر کرے گا تو پولیس جواب دے گی. لیکن دوسرے جو انکاؤنٹرز ہیں میں نے کبھی نہ اس پہ بلیو کیا, نہ میں کبھی کروں گا, کیونکہ جب قانون نے ایک راستہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے باقاعدہ بندہ, اگر کوئی بندہ جرم بھی کرتا ہے, جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور سینگ ہے کہ انسان سے نفرت نہیں کرنی, جرم سے نفرت کرنی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تو اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا, پولیس کے رویے کی بات کی جاتی ہے, اس کی اخلاقیات, اس کی لینگویج کی بات کی جاتی ہے. اگر ایک بڑا آفیسر وہ ابیوسو بھی ہوگا, وہ لوگوں کو گالیاں بھی نکالے گا, وہ ریش بھی ہوگا, اگریسو بھی ہوگا,
آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی آفیسر لگ جائے کسی ریجن کے اندر تو اس کی یعنی جو اس کی باڈی لینگویج ہے یا اس کے ٹریٹس جو ہیں اس کی وجہ سے ایفیکٹس ٹرکل ڈاؤن ہوں گے اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ جو جس کا نام اپنے کلائنٹ کا اس کو سفر کرنے پڑتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے ایسے ہی. اگر آپ دیکھیں آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ آپ کی فورس نے کیا کرنا ہے, جتنے سینئر کمانڈ پہ ہوں گے آپ کا رویہ کاپی کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے, لوگوں کے ساتھ انگیج ہوں گے, ان کی بات دھیان سے سنیں گے اور لا کو استعمال کرتے ہوئے ان کی جو جینوئن ہیلپ ہے وہ کریں گے, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ بالکل ریپلیکیٹ ہوتا ہے نیچے تک. اور اگر آپ ریش ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے متحد جو ہیں وہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جیسے میں آپ کو آگے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ کردار جو ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے, تو اسی لیے اگر آپ کا کردار کچھ اور ہے, آپ کیا کچھ اور رہے ہیں, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال سے تو ضروری یہی ہے کہ آپ کو ہر وقت اخلاقیات کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا آفس بڑا خوبصورت ہے. آر یو ان کمفرٹیبل ان دس آفس؟ یہ کہنا کہ میں کمفرٹیبل ہوں یا نہیں ہے تو یہ تو ایک آؤٹ آف کنٹیکسٹ سا کویسچن کیا آپ نے احسن صاحب. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفس ایسا ہونا چاہیے کہ جو سادہ ہو, جہاں پہ بندہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکے, محنت کر سکے ایمانداری سے, اور جہاں پہ اس کو یہ آسانی ہو کہ لوگوں کی ایکسیس ہو, لوگ آ سکیں اس کے پاس. یہ میرے پیرامیٹرز ہیں کہ ایسا آفس ہونا چاہیے. اب کیوں سمجھتے ہیں کہ آفیسر کا آفس جو ہے وہ سادہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر اس کا آفس سادہ ہے تو کیا تھانہ بھی اسی طرح سادہ ہو جیسے آج کل؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ پبلک نے وزٹ کرنی ہے وہ ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جو ایکسیسیبل ہو, صاف ستھری ہو, وہاں پہ پانی اور ہائیجین کے حوالے سے باقی چیزیں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ موجود ہونی چاہیے تاکہ پبلک کا فائدہ ہو, بینیفٹ ہو. کیونکہ یہ جو آفس ہیں یہ بیسکلی پبلک کے بینیفٹ کے لیے ہیں, یہ کسی ہمارے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے. جی ناظرین, انعام بھائی صاحب آر پی او شیخو پورہ کی باتیں آپ سن رہے ہیں. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, یہاں بریک لیتے ہیں. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آفیسر ہیں, آپ کے خیال میں کہ یہ جو پولیسنگ ہے یا ایک اچھا آفیسر وہ ہے کہ وہ سمجھانے والا ہے؟ یعنی کچھ ایسے آفیسرز ہوتے ہیں جو بڑے اگریسو ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا پارا افسر ہے, جی بڑا ڈاڈا افسر ہے, جی لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں. شاید وہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ایڈمنسٹریشن زیادہ اچھی کر لیتا ہے, لیکن اس کی نسبت جو پولائٹ آفیسرز ہوتا ہے, بک چلنے والا ہوتا ہے, کیا وہ اتنا ہی سکسیزفل ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کروں, اونچی آواز سے بتا بہادر پولیس آفیسر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ریش ہونے سے پاورفل نہیں ہوتا. آپ اپنی فورس کو کمانڈ کرتے ہیں اپنی کمپٹنس سے. اگر آپ کو اپنا کام آتا ہے اور آپ اپنا کام سمجھتے ہیں اور آپ اپنے متحدوں کے ساتھ اپنے کام کے تھرو انگیج کر سکتے ہیں, تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو اپنا سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے, آپ بدتمیزی کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ کو کسی اور طریقے سے انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنا کام آنا چاہیے. اگر آپ کو اپنا کام نہیں آتا تو پھر شاید آپ کو اپنی آواز اونچی کرنی پڑے, پھر آپ کو کرنی پڑتی ہے. اچھا, آپ بہت ہی, اگر پولیس کے اندر بات کروں تو شاید آپ فنگر ٹپس پہ لوگوں میں شامل ہیں, آپ کا شمار ہوتا ہے جو کہ بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آر پی او شیخو پورہ بننے کے بعد, چونکہ میں نے آپ کو بہت زیادہ سنا ہے کہ یہاں بھی آپ کی موٹیویشن کی, آپ کی فورس کو ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ کہ کیا اس موٹیویشن کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سیمینارز, ورک شاپ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہونے چاہیے؟ جی بالکل, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ موٹیویشن بھی ہونی چاہیے, سیمینارز بھی ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ جو میرا, اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خاص طور پہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے قصور میں کچھ معاملات ماضی میں کچھ ایسے ہو چکے ہیں, اس پہ بلکہ میں نے کچھ سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا کہ مجھے وہ وجوہات نکال کے دیں کہ جس کی وجہ سے بیس پہ
اس طرح کے معاملات کچھ زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کو غالباً آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا. تو میں بہت زیادہ فرم بلیور ہوں کہ جب تک آپ ہیومن بینگ، دیکھیے ہم پولیس آفیسر بعد میں ہیں، پہلے ہم ہیومن بینگ ہیں اور ہمارا انٹریکشن بھی ہیومن بینگز کے ساتھ ہے. اور اگر ہم ہیومن بینگ رہ کے انٹریکٹ کریں گے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. تو وہ پاسبل نہیں ہے سیمینارز کے بغیر، موٹیویشنل اسپیچز کے بغیر، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے بغیر. میرے لیے میرا پولیس آفیسر بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنی عوام معتبر ہے. ہاں اگر وہ پولیس آفیسر کے طور پہ بہیو نہیں کرتا تو obviously میں پھر اس کا ڈس ریگارڈ کروں گا، اور جو قانونی طور پہ یا ایڈمنسٹریٹولی اس کے خلاف ایکشن بنتا ہوگا میں وہ کروں گا. اچھا، اگر آپ لاہور چلے جائیں نا تو وہاں چونکہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ شاید تھوڑا بہتر ہے، تو وہاں لوگوں کے رویے یا جو لا کے حوالے سے لا ابائڈنگ سٹیزن بھی آپ کو زیادہ ملتے ہیں. شیخو پورہ تھوڑا سا رورل ایریاز کی بیک گراؤنڈ ہے، تو یہاں لوگوں کے رویے ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے شاید تھوڑے سے وہ بھی اگریسو ہوتے ہیں، ریش ہوتے ہیں. تو یہاں پولیسنگ کا اور لاہور کی پولیسنگ میں فرق کیا لگا آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو ریپوٹیشن ہو جائے گی، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ کام بھی اسی طریقے سے اتنے ہی پڑھے لکھے کرے. اور میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو میرے پاس ابھی 2-3 دن کے اندر ہی آئے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں لیکن بہت کلچرڈ ہیں اور بڑے طریقے سے بات سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کا مسئلہ ہے، اور ٹریننگ کرنی ہے ہم نے. چاہے میں نے پہلے بھی جیسے کہا ہے کہ عوام کی بھی ٹریننگ کرنی ہے، پولیس والوں کی بھی ٹریننگ کرنی ہے. اور ایز اے سینئر میرا یہ کام ہے کہ میں ڈائریکشنز دوں اور ان کو بتاؤں کہ ان کی ٹریننگ ہونی کیسے چاہیے. اچھا، ایک ہے آپ کا واچ اینڈ وارڈ، ایک آپ کا ہے انویسٹیگیشن. ان دونوں کے لیے آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے، علیحدہ علیحدہ اگر پوچھوں تو؟ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر میں ہمیشہ سے میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اگر فرض کریں کہیں کوئی ایشو شروع ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ لوکلز کے ساتھ مل کے اس معاملے کو سیٹل کروانے کی کوشش کریں، جس کے لیے یہ جو مختلف کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، مثالتی کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کو انگیج کرنا چاہیے اور ایشو کو فوراً سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اٹ بیکمز کرمنل. اور بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کرمنل نہیں ہوتے، سول نیچر کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کرمنل بننے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو اس کو اسی وقت اگر ایڈریس کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے پرابلم سالور چاہیے، پرابلم کریٹر نہیں چاہیے. تو اچھے پرابلم سالور جو آفیسر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، واچ اینڈ وارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ جو انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں کے جو معززین ہوتے ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے صلح کروا دیں، معاملے کو سلجھا دیں. کیونکہ ہم نے پولیس اگر بڑے بھائی کے طور پہ ایکٹ کرے تو وہ زیادہ ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے. ایز فار ایز انویسٹیگیشن از کنسرنڈ، یو نو بیٹر دین اینی ون کہ میں نے لاہور میں بھی انویسٹیگیشن میں کام کیا. تو انویسٹیگیشن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. کوانٹٹی اور کوالٹی آف انویسٹیگیشن دونوں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوالٹی کیسی ہے اور کوانٹٹی کیسی ہے. اور وہ وداؤٹ نوئنگ یور جاب، کہ آپ کی جاب قانون کیا کہتا ہے اور آپ ایکچولی کر کیا رہی ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں کہ جو آئیڈیل کوالٹی آف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کو اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، سائنٹیفک جو ٹیکنیکس ہیں یا گیجٹس ہیں یا سائنٹیفک جو بھی ہوتی ریسرچ اس میں انویسٹیگیشن کے اندر یا واچ اینڈ وارڈ، وہ ٹیکنیکس کو، ان انسٹرومنٹس کو آپ شیخو پورہ پولیس میں کس حد تک لے جائیں گے؟ چونکہ ظاہری بات ہے پہلے اس طرح کی چیزوں تو نہیں تھیں. جیسے آپ سمجھے ڈرون کا یوسیج ہے، ویسے انویسٹیگیشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ڈرون کے ساتھ اگر آپ کرائم سین کا بھی اگر آپ اوپر سے پکچر بنائیں تو 3D پکچر بھی آ جاتی ہے. بہت زیادہ اس کو ایکٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں لاہور کے اندر شہزادہ سلطان صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ ایک لیٹر جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن کے لیے مسٹ ہے کہ جو بھی بندہ وہاں جائے موقع کے اوپر سرکاری طور پر تصویر کھینچے اس کرائم سین کی اور وہ فائل کے ساتھ حصہ بنایا جائے. انہوں نے کہا جی پہلے لوگ کھینچ لیتے تھے، فائل کا حصہ نہیں بناتے تھے. تو آرڈر شاید پہلے سے بھی ہوں گے لیکن اس کا استعمال نہیں تھا. تو اس کے اوپر آپ کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں کلیئر کر دوں، تصویر تو بہت ہی پریلیمنری چیز ہے. لاہور میں بڑے عرصے سے 3 سال سے ہم لوگوں نے یہ امپلیمنٹ کروا دیا تھا کہ وہاں ویڈیو بنتی ہے، تو تصویر تو بعد کی بات ہے. تو ویسے بھی ہر ہینیس کرائم پہ PFSA کی باقاعدہ ٹیم آتی ہے جو وہاں پہ تصویریں کھینچتی ہے.
تو اور دوسری بات یہ کہ وہ الٹیمیٹلی حصہ ہی بنتی ہے کیس فائل کا. یہاں پہ بھی یہی پالیسی ہے کہ ہم اس کو انشور کریں گے, اور جو خاص طور پہ ہینیس کیس ہیں ان میں تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اور بھی ضروری ہے اور آسان بھی ہے, اور پولیس کی ہیلپ کے لیے. اچھا, انفراسٹرکچر کی بات کروں گا. تھانے عمارتیں نہیں ہیں, پولیس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, اسلحہ obsolete ہے کئی جگہوں پر, اس کے اوپر کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں پہلے دن یہ کہوں کہ جی مجھے اتنے تھانے مل جائیں اور پرفیکٹ تھانے مل جائیں, پرفیکٹ گاڑیاں مل جائیں, پرفیکٹ مین پاور مل جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم ایک ڈیولپڈ نیشن ہے, اور ڈیولپڈ نیشن کہہ رہا ہوں, ڈیولپنگ نیشن ہے, اور ڈیولپنگ نیشن میں ہمیں ابھی ریسورس کنسٹرینٹس ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے ہیں ان کا بھی استعمال ہم مؤثر طور پہ نہ کر سکیں. یعنی میرا ہمیشہ سے فوکس یہ رہا ہے کہ ایفیشینٹ یوز آف فورس آف ریسورسز ہونا چاہیے. تو اچھا, یعنی ابھی آپ نے ویسے چیک کیا کہ کتنی آپ کے تھانے کی, کتنے ویسے اوور آل تھانے آپ کے انڈر؟ 50 سے زیادہ ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ایک تو یہ سارا ایشو ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ پولیس کو کرنا. مثلا آپ ایک ریجن کو اگر کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے. اب لاہور میں تو آپ نے کچھ اسٹیپس لیے تھے, یہاں اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے خاکہ؟ کس چیز کو اپ گریڈ کرنے کے؟ پولیس کی جو پوری اوور آل جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرنے کے. دیکھیں, سمپل سی بات ہے, میں نے آگے بتایا تھا آپ کو کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جسے اب میں پولیس کو دیکھتا ہوں, پرفارمنس کے لحاظ سے, پرسیپشن کے لحاظ سے, اور ریالٹی کے لحاظ سے. ان تینوں ایسپیکٹس کو میں یہاں پہ اپلائی کروں گا. پرفارمنس کے حوالے سے یعنی میٹنگز ہوں گی اور ان کی پرفارمنس ایویلویٹ ہوگی, جیسے کہ ایون آئی جی صاحب کی بھی میٹنگس ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں پراپرلی ایویلویٹ کیا جاتا ہے. پرسیپشن کے حوالے سے سوشل میڈیا ہو گیا, الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, پرنٹ میڈیا ہو گیا, پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے. پھر اپلیکیشنز آتی ہیں, پرائم منسٹر پورٹل سے ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں, اور پھر 8787 آئی جی صاحب کے کمپلینٹ سیکٹر وہاں سے آتی ہیں, اور بہت طریقے ہیں جس سے پرسیپشن ہوتی ہے. پھر ایک ریالٹی کی بھی چیز ہے, میں اس سے بھی دیکھتا ہوں کہ ریالٹی میں مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے ریسورس کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, تو آبویسلی بیلنس کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ جتنی چیزیں اویلیبل تھیں کیا ان ریسورسز میں اس بندے نے, آفیسر نے اپنا میکسیمم پرفارمنس دی. یعنی اگر ریسورسز اویلیبل تھے اور اس کے باوجود اگر اس نے پرفارمنس نہیں دی تو پھر اس کی ذمہ داری تھی. فیمیل فورس ایک حصہ ہے آپ کی فورس کا, لیکن فیمیلز کے اوپر شاید کم بات ہوتی ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں, فیمیل فورس لاہور میں بھی میرے پاس فیمیل فورس نہیں ہے, اور میں نے ایفیشینٹلی اللہ کا شکر ہے ان سے کام کروایا, اور کیونکہ وہ ہماری مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں اور ہم لوگ ان کی عزت کرنا ہمیں چاہیے. ان کو زیادہ پروٹیکشن کے ساتھ کام بھی سکھایا جاتا ہے اور ان کے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ, اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے, بیکاز ہاف آف دا پاپولیشن از فیمیل, اور جتنا زیادہ فیمیل پولیس آفیسرز کا تناسب ہوگا اتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ خواتین کی سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی. بیسکلی احسن صاحب, جو سمجھنے والی بات ہے, جو بہت ریلیونٹ چیز ہے, اس کا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. اٹس ناٹ جسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ایک کوئی بھی شخص آئے, آپ کا کلائنٹ آئے, یا آپ کمپلیننٹ کہہ لیں, اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کمپلیننٹ کہہ لیں, اگر وہ آپ کے پاس آئے اور وہ جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک پورا بیگیج لاتا ہے, اپنی پریشانیوں کا, اپنی تکلیفوں کا. تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وکٹمالوجی. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ریلیکس کیسے کرنا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو, اس کو کمفرٹ لیول پہ کہتا ہے, اس کو نارمل کرتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو ایشو ہو گیا ہے, میں ادھر ہوں, آپ کی ہیلپ کروں گا اور یہ کروں گا. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وکٹمالوجی کو ضرور ایکسرسائز کیا جائے, کیونکہ وکٹمالوجی دوسری کنٹریز میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں خاص طور پہ بھی سیکشن ہی رہتا ہے جو باقاعدہ طور پہ اس کو جو ایسے خاص طور پہ ایسے لوگ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے وہ اس کو سائیکولوجیکل بھی ڈیل کرتے ہیں. تو ڈیل کرنا بڑا ضروری ہے کہ پولیس آفیسر جو آپ کے پاس کلائنٹ ہے اس کی سائیکی بھی دیکھے کہ وہ بیچارہ اگر پریشان ہے تو پہلے اس کو نارمل کرے,
اور پھر اس کی ہیلپنگ موڈ میں جائیں. عام آدمی کی آپ کے دفتر تک آپ تک رسائی رہے, اس کو کیسے انشور کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے جی میں نے ابھی جو, کیونکہ اب میں نے بتایا جیسے کہ دوسرا تیسرا دن ہے میرا, میں نے یہ اس کا ایک 2-3 باتیں کی ہیں جو میں اس کا طریقہ کار بنایا. ایک تو یہ کہ میں خود ڈسٹرکٹس میں جاؤں گا, نمبر 1. نمبر 2, ایک نمبر انٹروڈیوس کروا رہا ہوں, اس میں عام بندے کو ایکسیس ہوگی کہ وہ اپنی واٹس ایپ کے اوپر کوئی بھی آڈیو ویڈیو یا کوئی ریٹرن چیز بھیج سکتا ہے, انفارمیشن. اس نمبر کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ کوئی انفارمیشن دے گا تو وہ باقاعدہ اس کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا اور اس کی اپلیکیشن, اس کی ریکویسٹ کو, اس کی انفارمیشن کو پروب کیا جائے گا. اچھا, ماڈل تھانے لاہور کے اندر اس کی کیا گیا, کچھ ماڈل تھانے بنائے گئے, یہاں شیخو پورہ میں بھی کوئی ماڈل تھانے ہیں؟ دیکھیے ماڈل تھانے, میں پہلے ایک اس کانسیپٹ کے ساتھ تھوڑا آپ کو کلیئر کر دوں. ماڈل تھانہ کیا ہے کانسیپٹ؟ اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین, یہاں بریک لے لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم انعام صاحب کی طرف دوبارہ چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے ماڈل تھانہ ہے کیا اور شیخو پورہ میں کیا کوئی ماڈل تھانہ بنا ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے میں نے ڈاکٹر انعام صاحب سے ماڈل تھانوں کے حوالے سے بات کی تھی, اسی پر بات کرتے ہیں. جی ہمارے یہاں 3 تھانے ایسے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, مطلب ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہے جو کہ ماڈل تھانے کہلاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہر تھانہ جو ہے وہ ماڈل ہونا چاہیے. یعنی اس کو آپ بڑھائیں گے؟ میں ہر تھانے کو ماڈل بنانے کی کوشش کروں. اچھا, جو کھلی کچہریاں ہیں اس کا بھی کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ اگر آپ کے تھانوں میں لوگوں کو ریلیف مل جائے, اگر آپ کے آفیسرز کے کمروں میں آ کے لوگوں کو ایکسیس ہو, تو پھر کچہریاں لگانے کا یا موقع پر جا کے کرنے کا آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے؟ دیکھیں, اگر سسٹم ورک کر رہا ہو اور پبلک جو ہے وہ آ رہی ہے اور ان کے کیس رجسٹر ہو رہے ہیں اور ان کے ایشوز سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر جو ہے موقع پہ ٹیکل ہو رہا ہے, انویسٹیگیشنز میرٹ پہ ہو رہی ہیں, تو پھر تو کھلی کچہری کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ سینئر آفیسر موقع پہ آئیں اور خود چیک کریں. پیریوڈیکلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کنٹینیوسلی شاید آج کل کووڈ کے زمانے میں تو ویسے بھی پاسبل شاید نہ ہو اتنا, کیونکہ اس سے کووڈ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا, کسی بھی ایریا کے اندر کرائم بڑھ گیا ہے یا وہاں کی پرفارمنس ٹھیک نہیں, اس کا پہلے تو یہ طریقہ کار تھا کہ آپ دیکھتے تھے کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں, جہاں زیادہ ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے کرائم بڑھ گیا اس لیے پولیس والے جو تھے ایف آئی آر نہیں کاٹتے تھے. اب آپ نے فری رجسٹریشن آف کیس کی بات کی کہ میں نے سب کو کہہ دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں زیادہ ایف آئی آرز ہوں گی تو آپ کیسے جج کریں گے کہ یار اس تھانے کے اندر جو ہے نا اس وقت کرائم بڑھ چکا ہے یا وہاں کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بڑا آسان ہے دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ ایف آئی آر نہیں بھی درج کرتے تو میرے پاس بہت اچھا ٹول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے 15 کی کال جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے پاس آتی ہے. اس میں اور پرچے درج ہونے میں جو ڈفرنس آتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایف آئی آر کتنی کنورٹ ہوئی ہے, مطلب آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ کتنی ایف آئی آر میں کنورٹ ہوئی ہے, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایف آئی آر جب درج ہو جاتی ہے تو ریٹریسل تو شروع ہو جاتا ہے, تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو پھر پرفارمنس کیسے چیک ہوگی؟ پرفارمنس چیک کرنے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب ایک پرچہ درج ہو جائے گا تو جو انویسٹیگیشن ہوگی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ انویسٹیگیشن کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوئی ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب پرفارمنس آئندہ سے تب پتہ چلے گا کہ انویسٹیگیشن اگر فعال ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اب میٹنگز بھی ہماری کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی, ایون سینئر کمانڈ بھی کبھی بھی ایسے نہیں کرتی کہ آپ کی صرف پرفارمنس گیج کرے کہ جی ایف آئی آر کتنی درج ہوئی ہیں, بلکہ وہ اس چیز پہ دیکھتی ہے کہ آپ نے اس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کتنی کوشش کی ہے. سیاسی پریشر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی پریشر آتا بھی ہے, لیکن کچھ آفیسرز کہتے ہیں کہ اس ملک کا جو سسٹم ہے اس میں سیاستدانوں کی بھی ایک ذمہ داریاں ہیں, وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں, تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے ہم کہیں جی کہ سیاسی پریشر ہے تو جی اس کو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. دیکھیے, سیاسی پریشر کے متعلق میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ہر ایک کا اپنا رول ہے سوسائٹی میں. پولیس کا اپنا رول ہے, سیاستدان کا اپنا رول ہے, جوڈیشری کا اپنا رول ہے, ہر جو ادارہ ہے اس کا اپنا رول ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے فورتھ کمنگ ہیں اور کتنے اپنے کام کو سمجھتے ہیں اور کتنا سمجھا سکتے ہیں. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سیاستدان
تشریف لاتے ہیں یا آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا کسی کے حوالے سے آپ کے پاس آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، عوام نے ان کو چوز کیا، اور اس کا برا نہیں منانا چاہیے، اور اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو اس پہ جو جینون اور میرٹ والی بات بنتی ہے وہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ہاں جہاں بات وہ ایسی ہو جو آپ کو لگے کہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو پولائٹلی بتا بھی دینا چاہیے کہ جی اس میں یہ لیگل ایشو ہے تو یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہو سکتا. جنرلی مجھے کوئی اس طرح کا کبھی ایشو نہیں آیا کہ میں نے بتایا ہو. میں نے 1.5 سال لاہور میں کام کر کے دیکھا ہے تو کئی دفعہ ایسے ایشو تھے کہ جس میں اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، پولیٹیشنس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو بات ان کو بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن ہم بتا دیتے ہیں تو پھر وہ بات موسٹلی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. جزا اور سزا کسی بھی محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لازمی عنصر ہے، تو آپ کے پاس اپنے ماتحتوں کے لیے جزا کیا اور سزا کیا ہے؟ دیکھیں، جزا اور سزا ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جزا اور سزا سے بہتر جو طریقہ کار ہے پولیس کو کنٹرول کرنے کا وہ اس کو پروفیشنل بنانا ہے. اگر آپ اپنی پولیس کو پروفیشنل بنا دیں، کمپیٹنٹ بنا دیں، اور انہیں ان کے رویے ان کے کمپیٹنس کے ساتھ لنک کر دیں، یعنی انہیں کہیں کہ اپنا رویہ صحیح رکھیں اور اپنی کمپیٹنس کے اوپر جواب دو، وہ خود بخود مجبور ہو جائیں گے اپنا رویہ ٹھیک کرنے کے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سزا اور زیادہ سزائیں دے کے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ 1/3 آف دا فورس کو ہر سال سزا مل جاتی ہے، لیکن کیا اس سے بہتری آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی فورس کا اعتماد جیت لیں، ان سے محبت سے بات کریں، تو وہ یہ محبت ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اپنے جو عوام ان کے پاس آتی ہے، جو ان کو میں اگین لفظ کلائنٹ یوز کروں گا کہ کلائنٹ آتے ہیں ان کے پاس، ان کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو کام آرام سے اور محبت سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ڈیفینیٹلی آپ یہاں ہیں، آپ کی جو مسز ہیں وہ چونکہ وہ بھی ایک آفیسرز ہیں، وہ کہیں پہ، تو گھر ڈسٹرب تو ہوتا ہوگا؟ یہ ڈیفینیٹلی اس کے چیلنجز ہیں، لیکن ہم کوپ کرتے ہیں اس سے، بیکاز جب آپ پبلک سروس میں ہوتے ہیں تو پھر پبلک سروس زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر گھر جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اب جو ہے زیادہ وقت نکال لیتے ہیں اپنے لیے کہ جب آپ جو انویسٹیگیشن میں تھے تب؟ دیکھیں، دونوں صورتوں میں پولیسنگ جو ہے نا وہ چیلنجنگ کام ہے. ٹائم اپنے لیے بھی نکالنا پڑتا ہے، اپنی فیملی کے لیے بھی نکالنا پڑتا ہے، اور کام تو ظاہر ہے ہماری پرائمری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو نوکری ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، زندگی نہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی میسیج، کوئی پیغام پبلک کے لیے بھی اور پولیس کے لیے بھی؟ میرا پیغام سمپل ہے، میں بہت سادی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پولیس آفیسر کے طور پہ اگر تو خدمت کرنے کی نیت سے آتے ہیں اور محبت سے لوگوں سے کام لینا چاہیں اور کام لیں، تو میرے خیال میں کام بہتر ہو سکتا ہے. اگر جیسے آپ نے سزا جزا کی بات کی تھی کہ سزاؤں پہ زور رکھیں اور یہ بھول جائیں کہ جن سے کام لینا ہے وہ بھی انسان ہے، تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا. تو میری سجیشن ہوگی اپنی تمام فورس کو کہ اپنے آپ کو عوام کے لیے خدمت کے جذبے سے کام کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ اس سسٹم میں کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور عوام سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کے ہم لوگوں کو اپریشیٹ کریں اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.